سورۃ المؤمنون آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں انسان کے تخلیق کے جو مراحل ہیں ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلے انسان ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کو براہ راست مٹی سے پیدا فرمایا، اور پھر ان سے آگے جو ان کی اولاد کا سلسلہ جاری فرمایا تو وہ ایک قطرہ آب سے، جس کو نطفہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ نطفہ وہ رحم مادر میں جاتا ہے۔ اس رحم کے اندر پھر مختلف مراحل ہیں۔ 40 دن کے اندر اس کی حیت تبدیل ہوتی ہے، 40 دن تک وہ نطفہ ایک جمع ہوئے خون کے اندر تبدیل ہوتا ہے، پھر 40 دن کے بعد جمع ہوا خون وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر 40 دن کے بعد وہ جو لوتھڑا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہڈیاں آ جاتی ہیں، پھر اس کے بعد ان ہڈیوں کے اوپر گوشت آ جاتا ہے، یعنی کہ جو اعصابی نظام کہلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جیسی چاہتے ہیں شکل و صورت عطا فرماتے ہیں۔ تو یوں انسان اپنی ماں کے پیٹ کے اندر مختلف مراحل سے گزر کے پھر اس کے بعد ایک خوبصورت شکل کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جیسی شکل چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، پھر وہ اس دنیا کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی چاہت ہوتی ہے، اتنا وقت، جتنے سانس اللہ نے اس کے لیے لکھے ہیں وہ اس نے پورے کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلا جاتا ہے، اس کا اس دنیا سے دوسری دنیا کی طرف انتقال ہو جاتا ہے، یعنی دنیا سے وہ قبر کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر بھی ہمیشہ نہیں رہنا، پھر جب ہم چاہیں گے تو اس جہان سے پھر ایک اور جہان کے اندر، یعنی قبر کی زندگی اس کی ختم ہو جائے گی، پھر وہ حشر کے اندر پہنچ جائے گا، یعنی کہ پہلے عدم، پھر وجود،
اور وجود کے بعد پھر انسان ختم، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک نئی زندگی عطا فرماتے ہیں، یعنی کہ پہلے زندگی ہے، پھر موت ہے، پھر زندگی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارے مراحل سے جیسے ہم نے اس انسان کو گزارا، ہمارے بغیر ناممکن ہے کہ کوئی اور اسی طریقے سے کر کے دکھائے۔ ساری دنیا کے سارے انسان مل کر ایک خون کا قطرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، خون نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک انسان بنا دیا، جس میں خون بھی ہے، جس میں گوشت بھی ہے، جس میں ہڈیاں بھی ہیں، جس میں اعضاء بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کی خوبصورتی کے لیے اللہ نے جو نظام بنایا کہ اس کو ناخن عطا فرما دی، اس کو بال دے دیے ہیں، داڑھی ہے، مونچھ ہے، تو یہ اس کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ انسان اگر اپنی تخلیق کے اندر تھوڑا سا غور و فکر کرے تو انسان کو بے ساختہ یہی کہنا پڑے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین، بہت ہی بابرکت ذات ہے جس نے کتنا ہی پیارا انسان بنا دیا۔ اور یہ تو اللہ نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا، وہ خود کتنا خوبصورت ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، من سلالۃ من طین، مٹی کے خلاصہ سے، ثم جعلناہ نطفۃ، پھر ہم نے اس کو ٹھہرایا نطفہ کی شکل میں، فی قرار مکین، ایک مستقل رہنے کی جگہ میں، یعنی کہ جو ماں کا رحم ہے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے پیدا کیا نطفہ کو، علقہ جمع ہوا خون، فخلقنا العلقۃ، پھر ہم نے پیدا کیا اس جمع ہوئے خون کو، مضغۃ، ایک گوشت کا لوتھڑا، فخلقنا المضغۃ، پھر ہم نے پیدا کیا اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر عظاما، ہڈیوں کو، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے پہنایا ہڈیوں کو گوشت۔ جیسے انسان کپڑے پہنتا ہے نا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہڈیاں تھیں اس کے اوپر ہم نے گوشت اس کو پہنا دیا، اس کے اوپر گوشت چڑھا دیا۔ ایسا پٹھوں کا ایک مضبوط اتنا پیارا نظام ہے کہ وہ ہڈیاں اپنی جگہ سے ہلتی بھی نہیں ہیں، اور ان ہڈیوں سے انسان چلتا ہے، پھرتا ہے، اور بڑے بڑے کام کر لیتا ہے۔ اگر یہ اعصاب نہ ہوں، اگر اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ ہم نے لحم اس کے اوپر چڑھا دیے، اللہ اگر اس کو نہ چڑھائے، خالی ہڈیاں ہوتی تو یہ مضبوطی کہاں سے آتی؟ ہر انسان ڈرتا ہو مجھے ہاتھ نہ لگانا، میرا بازو ٹوٹ جائے گا۔ کوئی انسان زیادہ چلتا بھی نہ، دوڑتا بھی نہ، میری کبھی ٹانگ نہ ٹوٹ جائے، میرا پاؤں نیچے نہ گر جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ایسا پیارا نظام ہے کہ کوئی خطرہ نہیں ہوتا، الحمدللہ، ہر چیز اپنی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فٹ کر دی ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو پیدا کیا ایک اور شکل میں، یعنی کہ جب سارا کچھ بنا دیا اس کے بعد اس کو ایک اور شکل عطا فرما دی، جس میں اس کے ناخن بھی تھے، اس کے بال بھی تھے، جو اس کی خوبصورتی کے اندر اور اضافہ کر رہے تھے۔ فتبارک اللہ، بس بابرکت ہے اللہ کی ذات، احسن الخالقین، جو بہت خوبصورت، بہت بہترین پیدا کرنے والی ذات ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، یہاں تک انسان کی تخلیق کا تذکرہ تھا، پھر اللہ فرماتے ہیں پھر بے شک تم اس کے بعد لمیتون، البتہ مرنے والے ہو۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بنائے تمہارے اوپر 7 طبقات، 7 آسمان ہیں تو یہ 7 طبقات ہو گئے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے
کہ ہم نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے ہم اس سے غافل نہیں ہیں کہ اس کی ضروریات کیا ہیں، انہیں کیا چاہیے، یہ سب کا سب ہمارے ذمے ہے، ہماری نظر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام کو بنایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنا چاہا تو ایک فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر زمین سے مختلف جگہوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی اکٹھی کر کے لے آؤ۔ حدیث پاک میں ہے کہ چونکہ وہ جگہ کوئی سخت تھی، کوئی نرم تھی، کہیں پر جو مٹی تھی وہ کالے رنگ کی تھی، کہیں سرخ رنگ کی مٹی تھی، کہیں سفید رنگ کی، مختلف قسم کے کلر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اب جو آدم کی اولاد ہے اس میں اس مٹی کے اثرات پائے جاتے ہیں۔ جہاں کی کالی مٹی تھی تو آدم کی اولاد میں سے وہ سارے کالے رنگ کے ہو گئے، جہاں کی مٹی سرخ تھی وہاں کے سارے لوگ سرخ رنگ کے پیدا ہو گئے، جہاں کی سفید تھی تو وہاں کے لوگ ہیں وہ سفید رنگ کے پیدا ہو گئے، تو کہیں گندمی رنگ تھی تو گندمی رنگ کے لوگ پیدا ہو گئے۔ تو بندوں کے جو رنگ ہیں حدیث پاک میں اس لیے مختلف ہیں کہ وہ مٹی جو تھی وہ مختلف رنگوں والی تھی۔ پھر وہ جو مٹی لی گئی، کہیں پتھریلی زمین تھی، زمین سخت تھی، بس اس مٹی سے جو لوگ پیدا ہوئے ان کے مزاج پھر بالکل ویسے ہو گئے، سخت مزاج ہیں، وہ کسی کی سنتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں صرف ہماری سنو۔ اور کوئی اتنی نرم زمین تھی، وہاں کے لوگ اتنے نرم مزاج ہیں، وہ کہتے ہیں تم سناؤ، ہم صرف سننے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو جیسے جیسے اس مٹی کے اندر مزاج تھے وہ بندوں کے اندر منتقل ہو گئے، تو پوری دنیا کے اندر مختلف رنگوں کے لوگ ہیں اور مختلف مزاجوں کے لوگ ہیں۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑا شرف یہ ہے، بڑا اعزاز یہ ہے کہ ہم سب کے سب آدم کی اولاد ہیں الحمدللہ، اور ہم سب فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم پیغمبر زادے ہیں، ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے نا۔ اس سے وہ لوگ ایسے سائنسدان جنہوں نے اپنی تحقیق کے بلبوتے پہ یہ بات کہہ دی کہ انسان پہلے بندر تھا اور اس کے بعد پھر وہ ترقی کرتے کرتے پھر وہ اس کی دم غائب ہو گئی، اس کے بعد پھر وہ انسان بن گیا، پھر اس میں شعور آ گیا، تو اب یہ جو ہم انسان ہیں تو ہماری ابتدا ایک بندر سے ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب اسلامی تعلیمات سے انسان دور ہوگا تو پھر وہ ایسے ایسے فارمولے اور کلیے پھر وہ ڈھونڈے گا اور اپنائے گا، اور وہ یہ بھی کہے گا کہ جو میں نے سوچا ہے یہ سارے کے سارے اسی بات پر لوگ اتفاق کریں۔ لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم بندر کی اولاد نہیں ہیں۔ جن کی یہ تحقیق ہے غیر مسلم ہے، وہ سائنسدان، ہو سکتا ہے کہ وہ بندروں کی اولاد ہوں، لیکن ہم تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ دیکھو، اگر ان کے بقول کہ پہلے بندر تھے پھر ترقی کرتے کرتے پھر وہ انسان بن گئے، تو یہاں پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے تو پھر آگے ترقی کیوں نہیں کی؟ آگے بھی کرنی چاہیے تھی نا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ بندر ترقی کرتے کرتے انسان بن گئے، جو باقی بندر بچے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، یہ ترقی کیوں نہیں کر رہے؟ یہ انسان کیوں نہیں بن رہے؟ تو اس لیے یہ دو سوال ایسے ہیں کہ ان کا جواب کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس نظریے کو رد کرتے ہیں، اور ہمارا نظریہ وہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے کہ ہم سب کے سب آدم کی اولاد ہیں۔ سب سے پہلا انسان اللہ نے آدم کو بنایا، جہاں سے نسل انسانی شروع ہوئی۔ حضرت آدم اور اماں حوا کے ملاپ سے یہ ساری دنیا آباد ہوئی ہے، اس کے اندر کسی بندر کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو ہم پیغمبر زادے ہیں، ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں، اور وہ بندر زادے ہیں، وہ اس بات پہ فخر کرتے رہیں، لیکن ہم اس بات پہ فخر نہیں کرتے الحمدللہ کہ پہلے انسان وہ سب سے اونچی شان والے تھے۔ کون تھے؟ وہ نبی تھے، جس کو اللہ نے دست قدرت سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ کو کتنا پیار ہے، جس کو دست قدرت سے پیدا فرما دیا۔ تو پہلا انسان جو تھا وہ من سلالۃ من طین، وہ مٹی کے خلاصے سے بنا۔
ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اس کے بعد پھر جو باقی انسان بنے ہیں وہ سارے کے سارے قطرہ آب سے بنے ہیں، اور اس کی جو مراحل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بتایا کہ وہ نطفہ تھا، پھر جمع و خون بنا، پھر وہ لوتھڑا بنا، اس کے بعد پھر ہڈیاں آئی، اس کے اوپر پھر گوشت چڑھا۔ لیکن یہ سائنسدانوں کی تحقیق ہے، آج کل جدید تحقیق ہے، کیونکہ آج کل تو بڑی سہولیات ہیں، ایسے ایسے آلات موجود ہیں کہ وہ ابتدا سے انتہا تک 9 مہینے تک بچہ وہ کس پوزیشن میں ہے وہ اس کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اتنے ہفتوں میں یوں ہو گیا، اتنے ہفتوں میں یہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دن اور ہفتے نہیں بتائے، بس یہ بتا دیا کہ پہلے وہ نطفہ تھا، پھر علقہ، پھر مضغہ، یہ ساری کی ساری جو ہے تفصیل وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ بہرحال حدیث میں ہے کہ 40 دن کے وقفے سے یہ اس کے اندر تبدیلی آتی ہے، تو آج کل کی جو سائنسی تحقیق ہے وہ بھی یہ ساری کی ساری باتیں بتا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک حقیر قطرہ آب سے کیوں بنایا؟ جب اللہ تعالیٰ کو انسان سب سے زیادہ پیارا ہے، یہ اشرف المخلوق ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کیا کمی تھی کہ پہلا انسان بنا تو وہ مٹی سے بنا دیا، باقی پھر جو بنایا تو وہ اس پانی کے قطرے سے جو کپڑے کو لگے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، جسم کو لگے تو وہ ناپاک، بدبودار پانی کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا۔ کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو اس سے بڑا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو مشک سے، زعفران سے، عنبر کسوری سے بنا دیتا، سونے چاندی سے بناتا، اس کو ہیرے جواہرات سے بناتا، بنا سکتا تھا کہ نہیں بنا سکتا تھا؟ لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ اگر میں نے اس کو بنا دیا، ایک شیطان کو آگ سے بنایا، اس سے وہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ وہ کیا کہتا تھا؟ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ اللہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اور آگ اعلیٰ ہے، آگ بہتر ہے، بڑی چیز ہے مٹی کے مقابلے میں۔ مٹی تو حقیر ہے، وہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، مٹی کے اندر کیا حیثیت ہے، میں تو بہت بڑی حیثیت والا ہوں۔ اللہ کو پتہ تھا کہ ایک آگ جیسی چیز جو مٹی سے کچھ بہتر اس کو سمجھ آئی شیطان کو، تو اس کے اندر اکڑ آ گئی۔ انسان کو اگر کسوری سے بنا دیا، اگر اس کو زعفران سے بنا دیا، اس کو عنبر سے بنا دیا، اس کے اندر کتنی بڑی شیطانیت آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہو، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ فرمایا وہ بہت ہی بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کا انتخاب فرمایا، مٹی میں عاجزی ہے، اللہ تعالیٰ کو عاجزی بہت پسند ہے، اور انسانی فطرت جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مناسبت زیادہ رکھتی ہے۔ دیکھیے پہلے انسان مٹی سے بنا، پھر اگرچہ سب انسان قطرہ آب سے بنے، لیکن ان کی زندگی کی ابتدا سے انتہا تک پھر مٹی ہی چلتی ہے۔ سبزیاں کھاتے ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں جی؟ یہ پھل فروٹ کھاتے ہیں کہاں سے آتے ہیں؟ یہ پانی جو موٹر چلاتے ہیں، بٹن چلاتے ہیں، پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ مٹی سے، نیچے سے نکل کے آ رہا ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہم کھاتے ہیں، اناج کھاتے ہیں، ہر بندہ گندم کھاتا ہے، آٹا، روٹی، جتنی چیزیں کھا رہے ہیں ساری کی ساری مٹی سے نکل کے آ رہی ہیں۔ تو ہم مٹی کے بنے ہیں، ابتدا مٹی ہے، ساری زندگی کا دار و مدار اسی مٹی پر ہے، اسی سے چیزیں نکلتی ہیں، ہم کھاتے پیتے ہیں، اور جب مرتے ہیں ہم پھر کہاں جاتے ہیں جی؟ پھر مٹی میں جاتے ہیں۔ تو یہ انسانی فطرت کے بالکل مناسب ہے، مٹی کا انسان ہے، مٹی میں جانا ہے، پھر مٹی سے نکلنا ہے مٹی کا، لیکن عاجزی کی بدولت اللہ تعالیٰ کو پسند بہت زیادہ ہے۔ انسان کی تخلیق کی جو یہ مراحل ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے انسان، کہ سارے سائنسدان مل کر اگر ایک انسان کے اوپر وہ ریسرچ کرتے ہیں کہ یہ کان یہاں نہیں ہونے چاہیے تھے اس جسم کے اندر، یا ایک ناک یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، یا منہ یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، تو منہ کہاں ہونا چاہیے تھا؟ یہ سارے جسم پر منہ کو یہاں لگاؤ، وہاں لگاؤ، بالآخر کہتے ہیں یہی ٹھیک ہے۔ کان یہاں نہیں ہونے چاہیے تھے، یا آنکھیں یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، تو کہاں ہونی چاہیے تھی؟ اس کو ساری دنیا کے سارے انسان مل کر سوچیں اس کا جسم کے اندر اور کون سا مقام ہو سکتا ہے، بالآخر وہ کیا کہیں گے کہ بھائی اس کے علاوہ اور جگہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں اللہ نے آنکھ کو فٹ کر دیا، جہاں ناک کو فٹ کر دیا، جہاں پر دانت فٹ کر دیے، جیسا بنا دیا، اس سے زیادہ خوبصورتی اور ممکن ہی نہیں ہے۔
جو جو چیز جہاں اللہ نے فٹ کر دی ہے اس کے علاوہ اور جگہ بنتی ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے اللہ کی ذات جس نے بہت ہی بہترین انسان کو پیدا فرمایا، بہت ہی خوبصورت انسان کو بنا دیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے ویسے بھی انسان کے بارے میں خلق الانسان ضعیفا، یہ تو ہے ہی ضعیف، کمزور ہے، یعنی کہ ابتدا بھی کمزور ہے اور انتہا بھی کمزور ہے، درمیان میں تھوڑی سی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی جان ڈالی، تھوڑی قوت ڈالی ہے، جوانی کا نشہ ہوتا ہے، تو انسان سے وہ بھی برداشت نہیں ہوتا۔ جب یہ دنیا میں آتا ہے تو سوائے رونے کے اسے کو اور کام آتا ہی نہیں۔ اس کے پیٹ میں درد ہے تب بھی رونا ہے، بھوک لگی تب بھی رونا ہے، پیاس لگی تب بھی رونا ہے، اس کو سوائے رونے کے اور کوئی کام نہیں آتا۔ اور اللہ کی قدرت کے رونے کے ساتھ اس کے سارے مسئلے اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے۔ یہ روتا ہے، اس کو دودھ پلایا جاتا ہے، پھر روتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے بھی لگتا ہے کان میں کہیں درد نہ ہو، کان پہ ہاتھ لگاتے ہیں، پیٹ میں درد نہ ہو، یعنی سب اندازے لگا رہے ہیں اس کا کام ہے صرف رونا۔ پھر اس کے بعد ایسا ایسا پھر یہ بڑا ہوتا ہے، پھر جب جوانی کے اندر آتا ہے پھر اس کو جوانی کا نشہ ہوتا ہے، وہ اس کو ایسے بے چین کر دیتا ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا، دنیا کے اندر مجھے کیوں بھیجا ہے، جو اپنا مقصد تخلیق ہے اللہ کی بندگی کرنا، یہ وہ بھول جاتا ہے، اسے انحراف کرتا ہے، دنیا کے اندر مگن ہو جاتا ہے، جتنا بھی یہ چکر بازیاں کرتا رہے اللہ کے ساتھ، لیکن بالآخر پھر اس کے جو دانت اللہ نے دیے وہ دانت اللہ پھر واپس لے لیتا ہے، چلے جاتے ہیں نا۔ جو اس کی نظر کی تیزی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کی لے لیتا ہے، اس کی پھر نظر کمزور، جو اس کے پٹھوں میں بڑی طاقت تھی اللہ تعالیٰ پھر واپس لے لیتا ہے۔ یعنی کہ بچپن کے اندر جیسے کمزور تھا، اگر یہ بوڑھا ہو گیا تو اس کے بعد بالکل اسی طریقے سے اس کا بچپن واپس آ جاتا ہے۔ جیسے بچپن میں ایک بات 6 دفعہ کرتا تھا، اب یہ بوڑھا ہو گیا پھر وہی 6 مرتبہ وہی بات کرتا ہے، اس کا بچپن پھر واپس آ جاتا ہے اور اس کے اعضاء جواب دے جاتے ہیں۔ اب یہ پھر کمزور ہے، اب کہتے ہیں جی بس اللہ ہی ہے۔ اب پھر اس کے بعد اگر یہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے سفید بالوں سے حیا آتی، اللہ پھر بھی رحم کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہماری بد نصیبی بدبختی ایسی ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر بوڑھا انسان ہو جاتا ہے، بال سفید ہو گئے، دانت گر گئے، نظر کمزور ہو گئی، چلنے کے قابل نہیں ہے، لیکن پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے بد نصیب ہیں کہ جو بڑھاپے کے اندر پہنچ گئے، مرنے کے بالکل قریب ہیں، لیکن نماز پھر بھی نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ کو پھر بھی یاد نہیں کرتے۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو روتے پیٹتے ضرور ہیں، لیکن اللہ نہیں کرتے، استغفار نہیں کرتے۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ انسان ابتدا سے لے کر انتہا تک جب اللہ نے اس کو شعور دے دیا تو بس اس شعور کو وہ استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تو تمہاری تخلیق کے مراحل تھے کہ ایک حقیر قطرہ آب تھا، پھر اس سے میں نے ایک اتنا خوبصورت انسان پیدا کر دیا، لیکن بالآخر تمہارا اینڈ یہ ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، تم سب کے سب مرنے والے ہو۔ کوئی بچپن میں چلا جاتا ہے تو کوئی جوانی میں چلا جاتا ہے تو کوئی بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، جانا تو ہے یا نہیں جانا؟ سب نے جانا ہے۔ جس کا جو وقت لکھا ہوا ہے اس نے وقت پورا کرنا ہے، اس کے بعد چلے جانا ہے۔ 2 دن 10 دن 20 دن مہینہ 2 مہینے 5 مہینے اس کو لوگ یاد کرتے ہیں، گھر والے بھی بہر والے بھی، بڑا اچھا بندہ تھا یا بڑا برا بندہ تھا، برا تھا وہ بھی بھول جاتا ہے، اچھا تھا وہ بھی بھول جاتا ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے کہ بھئی کون تھا اور کون نہیں تھا۔ بس تھوڑا تھوڑا جیسے وقت گزرتا چلا جاتا ہے اس کے بعد اس کی شکل بھی لوگوں کو بھول جاتی ہے، اس کا نام بھی لوگوں کو بھول جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو بھول جاتے ہو لیکن میں اس کو نہیں بھولتا ہوں، میرے ریکارڈ میں تھا، میں نے اس کو پیدا کیا، اس کو موت دی، اس کو میں نے پھر دوبارہ زندہ کرنا ہے اور سب نے پھر میرے پاس آنا ہے، سب کے سب مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر سب کے سب قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ وہ گھڑی بھی آنی ہے، جیسے موت برحق ہے ایسے مرنے کے بعد کی زندگی وہی برحق ہے۔ جیسے موت سے کوئی بندہ بچ نہیں سکتا، ایسے جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا اس سے بھی کوئی بندہ بچ نہیں سکتا کہ کوئی بندہ بھاگ جائے جی بس میں نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا، میرا ریکارڈ ختم ہو جائے، ایسا ناممکن ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے
پھر سب نے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ تو یہ انسان اگر بات یاد کر لے کہ میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے، یقین جانیے کہ انسان کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ جب اسے اپنی موت یاد آ جائے گی کہ میں نے مرنا ہے، ایک ہی سبق اگر پکا یاد ہو گیا کہ میں نے مرنا ہے، پتہ نہیں کس ٹائم میرا بلاوا آ جائے، تو انسان ساری کی ساری کارستانیاں بدعمالیاں ساری چھوڑ دے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو ہم نے تمہیں پیدا کر دیا، تم ہماری مخلوق ہو، وما كنا عن الخلق غافلین، ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کتنے ارب انسان آ کر چلے گئے، کتنے موجود ہیں، اور قیامت تک کتنے خرب آ جائیں گے، لیکن ان خربوں انسانوں کا ریکارڈ اور اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، ہم ان سے غافل نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ کتنی مخلوق ہے، کتنی ضروریات ہیں، اور کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس وقت دینا ہے، کب تک دینا ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ جتنے بھی تمہیں نظر آتے ہیں چلنے پھرنے والے، ان سب کا جو رزق ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ نہیں؟ سبحان تیری قدرت، یعنی کتنی مخلوق ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سب سے ہم غافل نہیں ہیں، ان تمام کا رزق ہمارے ذمہ ہے۔ اور آج یہ جو یہودی ایجنڈا ہے، یہ جی ظاہر سی بات ہے جی آبادی بڑھ گئی ہے تو آبادی کا بھوت وسائل کو کھا جاتا ہے، جی وسائل کم پڑ جائیں گے، جب عوام اتنی بڑھ جائے گی تو وہ کہتے ہیں جی اب ایسا کرو کہ پیداوار کم کرو، بچے پیدا کم کرو، یہ جب زیادہ ہو جائیں گے تو بھوک بڑھ جائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا جو فلسفہ ہے اس کے یکسر خلاف ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں نے پیدا کرنا ہے تم پہلی بات روک نہیں سکتے، جس کو میں نے پیدا کرنا ہے تم روک کر دکھاؤ۔ تم پابندیاں لگا رہے ہو، اللہ تعالیٰ 2 3 دن پیدا کر رہا ہے، 2 بچے پیدا ہو رہے ہیں اور زیادہ ہو رہے ہیں۔ پہلے اکا دکا کہیں کہیں سنتے تھے جی 2 یا 3 ہو گئے، اب تو زیادہ ہونے لگ گئے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ مقابلہ کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ میں مخلوق سے غافل نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جب میں اتنوں کو پیدا کیا ہے تو ان کو میں کھلا سکتا ہوں، رزق میرے ذمہ ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں جی وسائل کم پڑ جائیں گے؟ کیسے ممکن ہے وسائل کم پڑ جائیں؟ وسائل تو کبھی بھی کم نہیں ہوئے۔ آج کیا کہتے ہیں جی پاکستان کے اندر نا جی عوام بہت بڑھ گئی ہے، ظاہر سی بات ہے جی پھر مسائل تو بڑھنے ہیں، وسائل تو وہی ہیں جو پہلے تھے، عوام بڑھ گئی ہے۔ یہ کتنا بڑا فراڈ اور دھوکہ ہے۔ آپ لوگ بھی سفر کرتے ہوں گے، میں بھی کرتا رہتا ہوں، یعنی کہ لاکھوں کروڑوں ایکڑ زمین ایسی پڑی ہے بنجر، کوئی آباد کرنے والا نہیں ہے۔ اب ایک بندے کے پاس اگر 1000 ایکڑ زمین ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ 1000 ایکڑ زمین ایک بندے کے پاس ہے تو اس ایک بندے کے لیے تو وہ نہیں ہے، وہ تو کئی بندے اس سے کھا پی سکتے ہیں۔ اور 1000 ایکڑ کو تو ایک بندہ اس کو تو وہ کاشت بھی نہیں کر سکتا، وہ کرے گا 10 20 کرے گا، 30 50 100 کر لے گا، باقی ساری غیر آباد پڑی ہے۔ یہ کہتی میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے، میں کیا کروں؟ وسائل کم نہیں ہے، منصفانہ تقسیم کا مسئلہ ہے۔ جو کسی کے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس 10 گھر ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا فرمایا تو اللہ کے ہاں جو نظام ہے وہ گھر تو ہیں، اناج تو ہے۔ اب ایک بندہ اس کی خوراک کتنی ہے، پورے سال میں وہ 2 بوری کھاتا ہے اور وہ 2000 سٹاک کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہ جی کیا کریں جی، اب ظاہر سی بات ہے عوام تو بھوکی مر رہی ہے، اب آٹا ختم ہو گیا، آٹا ختم نہیں ہوا، وسائل کی منصفانہ تقسیم نہیں ہے، وہ 2000 بوری لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ کیوں ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے؟ کیوں اپنی دنیا برباد کر رہا ہے، آخرت برباد کر رہا ہے؟ یعنی کہ مخلوق کا رزق روک کر بیٹھا ہوا ہے، اس کے اوپر خزانے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ تجارت یہ نہیں ہے کہ تم روک کر بیٹھ رہو اس کے اوپر سال گزر جائے، تجارت یہ ہے کہ لو بیچو، لیتے رہو بیچتے رہو، اس میں سے نفع کماتے رہو، اس کے اندر خیر و برکت ہے۔ تو اس طریقے سے جو چند لوگ ہیں جو قابض ہیں وسائل کے اوپر، اگر ان کا قبضہ ختم ہو جائے، یہ تسلط ختم ہو جائے اور ان وسائل کی تقسیم منصفانہ طور پر ہو جائے تو اب جتنے لوگ ہیں اس وقت، مثال کے طور پر اگر 25 کروڑ عوام ہے، 50 کروڑ بھی ہو جائے تب بھی بھوکی نہیں مرتی، ایسی بات کہ نہیں ہے۔
اگر ایسی بات ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کی نفی بن جاتی ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مخلوق جو ہماری ہے ان کا رزق ہمارے ذمے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بھینس کو کھلا رہا ہے، ہرن کو کھلا رہا ہے، ہاتھی کو کھلا رہا ہے، شیر کو کھلا رہا ہے، مچھلیوں کو اور مگر مچھوں کو کھلا رہا ہے، تو انسان کے لیے وسائل ختم ہو گئے۔ انسان تو کاروبار کرتا ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اپنے سارے کاروبار کے ساتھ تجارت کر کے وہ کھاتا ہے، لیکن اس انسان سے زیادہ خوراک اس مخلوق کی ہے جو کوئی کاروبار نہیں کرتی۔ اب سمندر جو ہے، جو خشکی ہے وہ کم ہے، پوری دنیا کے اندر خشکی کم ہے، اور سمندر جو ہے پانی وہ زیادہ ہے، اور پانی کے اندر مخلوق زیادہ ہے اور وہ بڑی مخلوق ہے۔ یعنی جہاں پر یوں سمجھ لیں کہ 100 انسان کھانا کھاتے ہیں، 100 کے برابر ایک مچھلی کی خوراک ہے، تو اتنی بڑی بڑی مچھلیاں اللہ تعالیٰ ان کو کھلا رہا ہے، تو انسان بھوک سے مر جائے گا۔ تو یہ فلسفے غلط ہیں کہ بھئی آبادی بہت بڑھ گئی تو وسائل کم پڑ جائیں گے، آبادی کو کنٹرول کرو۔ یہ کسی سے کنٹرول ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، جن کو دنیا میں بھیجنا ہے وہ دنیا کے اندر آ کر رہیں گی۔ جتنا وقت جس کا لکھا ہوا ہے اس نے اتنا وقت گزارنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اپنے پاس پھر بلائے گا، جب پھر چاہے گا ان کو پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ جو اللہ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کے اندر کوئی دخل اندازی کر سکتا ہی نہیں، ناممکن سے بات ہے۔ تو کیا یہ اچھا ہو انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی اور خوش ہو جائے، اس کے فیصلوں کو دل و جان کے ساتھ تسلیم کرے، خوشی خوشی اپنی رضا و رغبت کے ساتھ ان کو قبول کرے، تو اس کو کہتے ہیں عبادت۔ ورنہ ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے۔ بس ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو تسلیم کریں اور اس کی بندگی کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ بس ہمارا دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ اگر ہم یہ کام کرنے کے اندر کامیاب ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔